لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، اس وقت اعلان شدہ برنامے کے مطابق الحجت ٹی وی کانپور کے ذریعے شب شہادت سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی یہ مجلس عزا جو ہم عزاداروں کی طرف سے بارگاہ اہل بیت طیبین و طاہرین میں پرسا ہے، آج کی یہ شب غم جو شب عرفہ بھی ہے، شب شہادت سفیر حسین بھی ہے، اور بہت ساری نوعیت کے اعتبار سے یہ شب ہمارے لیے شب غم بھی ہے، شب عرفہ بھی ہے، اور ایام حج کے آغاز کی یہ شب بھی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں اس مجلس عزا کے لیے جس آئے وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا ہے، یہ قرآن مجید کے سورۃ مبارکہ آل عمران کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس آیت نے بعد رسول تمام مسائل کو مکمل حل کے ساتھ پیش کر دیا۔ عالم اسلام اور خصوصاً سواد اعظم عالم اسلام کے تمام تر مسلک جب مجتمع ہو جائیں تو اسے سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ لہذا سواد اعظم کو یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جن صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا ہے انہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان جس قدر فرقے بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے، مسلمانوں نے جس قدر عالم اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقوں میں اسلام کو اور دین کو اپنی اپنی تحقیقات اور اپنی اپنی ریسرچ اور اپنی اپنی جو ہے وہ فرقوں کی نیو رکھنے میں، بنیاد رکھنے میں جس قدر دلچسپی دکھائی ہے، اگر عالم اسلام اتنی ہی دلچسپی اولی الامر کو سمجھنے اور تفسیر اولی الامر کرنے میں لگا دیتا تو آج اسلام کی شکل کچھ اور ہوتی، اور عالم اسلام اس قدر مجتمع اور متحد ہوتا کہ بار بار دعوت اتحاد بین المسلمین دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لہذا مجھے بڑی تیزی سے اپنے عیسائی وافی ہدایہ کے ذریعے اپنے بیان پر آ جانا ہے، مگر ان ماحول میں یہ کہنے کی بہرحال ضرورت پیش آتی ہے کہ جب درباروں میں تفسیریں لکھی جانے لگیں، جیسے درباری علماء نے خود ساختہ خلفاء کے سامنے ان کی خوشنودی اور اپنا وظیفہ پانے اور دربار میں اپنے قد کو بڑھانے میں جس قدر درباروں کے اشارے پہ تاریخ، تفسیر، روایت اور حدیثوں کا وضع کیا جانا، جسے حدیثوں کا گڑھنا کہتے ہیں، اگر عالم اسلام ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے تفسیر کرتا اور اولی الامر کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتا، کیونکہ قرآن مجید تنہا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید ہی میں کہا وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل کو، اس کی میننگز کو، اس کے معنی کو، اس کی تفسیر کو کوئی نہیں جانتا
سوائے اللہ کے. اور پھر اللہ نے فوراً کہا والراسخون فی العلم، اور وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں راسخ ہیں. اللہ نے جنہیں اپنی جانب سے تفسیر قرآن کا حق دیا ہے، تعویل قرآن کا حق دیا ہے. سواد اعظم کی کتابوں میں بین الفریقین عالم اسلام میں یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جن راسخون فی العلم کا تذکرہ کیا ہے انہی سے ہمیں تعویل قرآن اور تفسیر قرآن لینا ہے. بہت سارے علماء اہل تسنن کے یہاں، جیسے سلیمان قندوزی نے ینابیع المعدت میں، جیسے علامہ محمد صالح حنفی کشفی ترمذی نے کوکب دری میں، فی فضائل مرتضوی میں، سوائق محرقہ میں، اور بہت سی جگہوں پر اس حدیث پیغمبر کو بھی نقل کیا ہے کہ جس میں کہا ہے کہ یا علی، لوگوں نے مجھ سے تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے اور آپ سے تعویل قرآن پہ جنگ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ نے تنزیل یعنی قرآن کے نزول کا مرکز اپنی ذات کو بتا دیا ہے، اور تعویل قرآن کا مرکز ذات مرتضی کو بتایا ہے. اس سے واضح ہو گیا، اس حدیث نے کلیئر کٹ کر دیا، صریحی طور پر، واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ جس طرح مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مجھ سے تنزیل قرآن پر لڑے ہیں، اسی طرح سے علی آپ سے یہ تعویل قرآن پہ لڑیں گے. تعویل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعویل آپ سے نہیں لیں گے، بلکہ آپ کے بغض میں، آپ کی دشمنی میں، آپ کے حسد میں یہ آپ کو چھوڑ دیں گے اور تعویل کو اپنے جانب سے کرنے کی کوششیں کریں گے، جسے اسلام نے تفسیر بالرائے کہا ہے، اور تفسیر بالرائے حرام ہے. جب قرآن مجید کے نام پر فعل حرام ہوگا یعنی تفسیر بالرائے ہوگی تو مسلمانوں کو کبھی بھی کسی جگہ بھی صحیح طور پر علم تعویل قرآن نہیں ملے گا، جس کا نتیجہ بھٹکنا ہوگا، جس کا نتیجہ گمراہی ہوگا. اور یہی سبب ہے کہ مسلمان گمراہ ہو کے رہ گیا اور بھٹک گیا اور 73 فرقوں میں تقسیم ہو گیا، جبکہ پیغمبر اکرم نے یہ واضح کہا تھا کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے میری امت کے اور ایک جنت جائے گا. یہ مسلمان اس چیز کو سمجھے بغیر آج فرقوں کے بنانے میں مصروف ہو گیا اور پیغمبر کو سچا ثابت کرنے میں مصروف ہو گیا کہ جب پیغمبر نے کہا ہے کہ اتنے فرقے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ فرقے بنانا ہمارا کام ہے. پیغمبر نے فرقے ہونے کی بات کہی ہے، فرقے بنانے کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ خود قرآن حکیم نے فرقے بنانے سے منع کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے نہ بناؤ. اس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو فرقے بنانے کا حق نہیں دیا ہے پیغمبر نے، بلکہ ایک پیشین گوئی کی ہے کہ جب لوگ بھٹکیں گے، جب لوگ گمراہ ہوں گے تو اتنے اتنے فرقوں میں جائیں گے. بھٹکنے سے بچنے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ ایک جنت جائے گا تو ایک جنت جائے گا جس نے فرق نہ کیا ہوگا، ایک جنت جائے گا جس نے فرقہ نہ بنایا ہوگا، کیونکہ فرقہ بنتا ہے فرق سے، فرق پیدا ہونے سے. یہ کہے کا فرق، یہ فرق ہے کہ اگر قرآن مجید کی جو اصل تعویل ہے جب مسلمان وہاں سے بھٹکے گا تو فرق پیدا ہوگا، اور جب فرق پیدا ہوگا تو فرقہ بنے گا. لہذا قرآن نے واضح لفظوں میں فرقے بنانے سے منع کیا ہے اور اتحاد کی دعوت دی ہے. پیغمبر اکرم نے جس پیشین گوئی کی طرف اشارہ کیا ہے، جو پیشین گوئی فرمائی ہے، اس میں کہا ہے کہ میرے بعد 73 ہوں گے، ایک جنت جائے گا. اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہی جنت جائے گا جو میرے احکام سے نہیں بھٹکا ہوگا، جو میری سیرت سے نہیں بھٹکا ہوگا، جو میرے احادیث سے نہیں بھٹکا ہوگا، جو تعویل قرآن سے نہیں بھٹکا ہوگا، جو تنزیل قرآن سے نہیں بھٹکا ہوگا. آج اس دور میں بہت بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان قرآن فہمی کی طرف آگے بڑھے. قرآن مجید ہاتھوں میں لے کے تلاوت تو کر لیتا ہے، جس کا پہلا سورہ سورہ حمد ہے اور جس کا آخری سورہ سورہ والناس ہے. سورہ ناس اور سورہ حمد کے بیچ جو پورا قرآن بیاض تلاوت کے نام سے ہمارے پاس
موجود ہے، ہمارے درمیان ہے اور ہم اسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم الزامات تراشیاں بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ سواد اعظم کا ایک بہت بڑا طبقہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ 40 پاروں کے قائل ہیں۔ تو معاف کیجئے گا، شیعہ پاروں کے قائل نہیں ہیں، بلکہ شیعہ تنزیل قرآن کے حامی ہیں، کہ جس طرح سے نزول قرآن ہوا ہے، یعنی جیسے جیسے آیتیں آئی ہیں، جیسے جیسے سورے آئے ہیں، ان سوروں اور آیتوں کی ترتیب الگ ہے، یعنی جو تنزیل کی نازل ہونے کی ترتیب ہے وہ الگ ہے، اور جو ہمارے درمیان موجودہ بیاض تلاوت ہے، جسے بیاض عثمانی کے نام سے تاریخ نے متعارف کرایا ہے، یہ بیاض عثمانی فقط بیاض تلاوت ہے، یعنی ہم اس کے ذریعے تلاوت کریں گے۔ ہمیں اگر تنزیل قرآن کو جاننا ہے تو ہمیں علم و معرفت کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سا سورہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوا ہے، وہ کون سا سورہ ہے جو سب سے آخر میں آیا ہے، وہ کون سی آیات ہیں کہ جو درمیان میں آئی ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حیات طیبہ کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو خود علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب تحریر کی ہے جس کا نام ہے اتقان فی علوم القرآن۔ انہوں نے تاریخ قرآن کو پوری طرح سے اس میں مجتمع کیا ہے۔ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم مکے میں تھے تو 12 سال 5 مہینے 13 دن قرآن مجید مکے میں نازل ہوا، اور 9 سال 9 مہینے 9 دن مدینے میں نازل ہوا۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر نے ایک ساتھ 12 سالہ زندگی مکے میں گزاری ہے، اور اس کے بعد تقریباً 10 سالہ زندگی مدینے میں گزاری ہے۔ جب تک مکے میں رہے تب تک مکے میں قرآنی صورتیں آتی رہی، قرآنی آیتیں نازل ہوتی رہی، اور جب مدینے میں آئے تو مدینے میں نازل ہوتی رہی۔ یعنی ایک سلسلہ ہے کہ پہلے مکی ہے اور پھر مدنی ہے۔ پہلے مکی صورتیں کانٹینیو ہیں، لگاتار ہیں، مسلسل ہیں، اور اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ میں جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی وہ مسلسل ہیں۔ لہذا جب آج ہم موجودہ بیاض تلاوت اٹھاتے ہیں تو پہلے کوئی مکی سورہ، پھر مدنی سورہ، پھر مکی سورہ، پھر مدنی سورہ، یہ خود بخود واضح کر دیتا ہے کہ یہ بیاض تلاوت ہے، بیاض تنزیل نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے درمیان بین الدفتین قرآن مجید دیا گیا، یہ حضرت عثمان کے زمانے میں تیسری خلافت میں یہ قرآن مجید جمع ہوا ہے، اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے سامنے بھی آیا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام سے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یا علی، یہ قرآن یہ بیاض تلاوت ہے، یہ مطابق نزول نہیں ہے، اور آپ نے جو قرآن ترتیب دیا ہے وہ مطابق نزول بھی ہے، لہذا آپ اپنا قرآن جاری فرما دیں۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ اے عبداللہ، اگر میں ایسے عالم میں اپنا قرآن جو میں نے ترتیب دیا ہے اگر جاری کر دیتا ہوں تو ظاہر ہے کہ امت میں اس وقت ایک ایسا انتشار ہے کہ لوگ مجھ سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 2 دھڑوں میں بڑھ چکے ہیں، اور ایک طرف شیعان عثمان ہے اور ایک طرف شیعان علی ہے۔ اگر ایسے میں علی اپنا وہ قرآن جو مطابق تنزیل نازل ہونے کے مطابق ترتیب دیا ہے، اگر وہ قرآن علی جو ہے وہ امت کے حوالے کرتے ہیں تو قیامت تک امت میں 2 قرآن ہو کے رہ جائیں گے۔ لہذا علی علیہ السلام نے اپنا قرآن وہ جو ترتیب دیا ہوا تھا، پیغمبر اکرم کے زمانے میں ترتیب دیا ہوا تھا، وہ قرآن مجید رکھ لیا، اور اس قرآن مجید کی جو بیاض تلاوت ہے، اس کے تلاوت کی اور اس کو قرآن ماننے کی جو ہے وہ علی علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا۔ اسی بنیاد پر کہ امت میں قرآن 2 نہ ہونے پائے، یہیں سے عالم اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ علی اس مدبر مشیت کا نام ہے، علی اس عالم علم لدنی کا نام ہے، علی اس حکیم امت کا نام ہے جس نے اپنی حکمت سے امت میں 2 قرآن ہونے سے امت کو بچا لیا، اور قرآن اپنا لکھا لکھایا
جو ترتیب دیا تھا، رسول اللہ بولتے جاتے تھے اور علی قرآن مجید لکھتے جاتے تھے، اور اسی قرآن مجید کو علی علیہ السلام نے کہا کہ میں 70 اونٹوں پہ بار کروں گا۔ اتنا تفصیلی قرآن حضرت علی علیہ السلام نے لکھا، اور شیعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قرآن علی کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، امام حسین کے بعد امام سجاد، حتیٰ کہ وہ امام آخر کے پاس تلوار کی طرح، ذوالفقار کی طرح، دوسرے تبرکات رسالت و امامت کی طرح سے وہ قرآن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس وراثت کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن شیعت کا یہ عقیدہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ قرآن جو موجودہ ہے یہ قرآن بیاض تلاوت ہے، اس میں کچھ کمی اور زیادتی نہیں ہے، لہذا اسے بس فرق اتنا ہے کہ جیسے کسی ایک ڈبے کے اندر کوئی موتیوں کا ہار رکھا ہو اور وہ ہار ٹوٹ جائے، سارے موتی بکھر جائیں، ادھر اور ادھر ہو جائیں، ظاہر ہے مگر کوئی موتی اس میں سے کم نہ ہو، بس یہی حال موجودہ بیاض تلاوت کا علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ یہ قرآن مجید مکمل ہے، بس اس میں ترتیبیں بدل گئی ہیں، چونکہ موتی ادھر کے ادھر ہو گئے ہیں، مگر کوئی موتی نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے۔ اس طرح سے ایک بات اور بھی واضح ہو گئی، جو صاحبان علم میرے خطاب کو اس وقت سن رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو صاحبان ریسرچ ہیں، صاحبان تحقیق ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت جو بات پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ شیعت پر تحریف قرآن یعنی قرآن کو کم اور زیادہ کرنے کا بھی اکثر الزام لگایا گیا ہے، لیکن ہم پر الزام لگانے سے پہلے علی علیہ السلام کو، جنہیں ہم نے بعد رسول خلیفہ بلا فصل مانا ہے، جنہیں ہم نے اپنا مولا تسلیم کیا ہے، جنہیں مصطفیٰ نے غدیر کے میدان میں مولا کہا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح سے یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے یہ بیاض تلاوت ہے، اور بیاض تلاوت میں کہیں مکی سورہ ہے، پھر مدنی سورہ ہے، پھر مکی سورہ ہے، پھر مدنی سورہ ہے، پھر کئی مکی سورے، پھر کہیں مدنی سورہ، پھر کئی مدنی سورے، پھر کہیں کوئی مکی سورہ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موتیاں بکھری ہوئی ہیں مگر کم اور زیادہ نہیں ہوئی ہیں۔ جو قرآن مجید کے کم اور زیادہ ہونے کا قائل ہو وہ تحریف قرآن کا قائل ہے، اور تحریف قرآن ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جو تحریف قرآن کا قائل ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے ابتدا ہی میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر اگر آپ نے شک کیا ہے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، آپ کا کلمہ پڑھنا بھی بیکار، آپ کا دوسرا کام بھی بیکار، کیونکہ کلمے پڑھنے کی شرط میں قرآن مجید کو کتاب اللہ ماننا اور بغیر شک و شبہے کے ماننا اور تحریف کے بغیر ماننا، جیسا ہے ویسا ماننا، یہ اس پر ایمان لانا ایک کلمے کی شرط کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے مقام مرو میں جب ارشاد فرمایا تھا لا الہ الا اللہ حسنی، یہ اللہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ اللہ کا محفوظ قلعہ ہے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا ولیکن بشرطہا وشروطہا، لیکن یہ کلمہ جو ہے یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں، اور یہ بھی کچھ شرطوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شرط کے ساتھ ہے، اور محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی شرط کے ساتھ ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے، لہذا اب یہیں سے یہ بات کرتا چلوں کہ اب جب یہاں کلمے تک ہم پہنچے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے جد کی جو حدیث مقام ایران میں اس مقام پر کہ جب آپ مشہد مقدس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے نیشا پور کے آس پاس، جب مقام مرو میں پہنچے تو 70,000 افراد نے قلم دان اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کرے، تو اس میں اسی کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کو لا الہ الا اللہ اس کو لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جسے میرے جد نے بیان کیا
اور میرے جد کے بعد حضرت علی نے، حضرت علی کے بعد حضرت حسن نے، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین نے، حضرت حسین کے بعد حضرت علی ابن الحسین نے، حضرت علی ابن الحسین کے بعد حضرت امام محمد ابن علی نے، امام محمد ابن علی کے بعد امام جعفر ابن محمد نے، پھر امام موسیٰ ابن جعفر نے، پھر امام علی ابن موسیٰ نے، پھر امام محمد ابن علی نے، پھر امام علی ابن محمد نے، پھر امام حسن ابن علی نے، اور پھر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے۔ اس طرح سے اس حدیث کا پورا سلسلہ چلتا ہے۔ لہذا اپنی ذات تک، یعنی حضرت موسیٰ ابن جعفر کے بعد یہ کلمات جو زبان مبارک سے نکل رہے ہیں وہ امام علی الرضا علیہ السلام کے دہن مبارک سے برآمد ہو رہے ہیں، جو سلسلہ امامت کی آخری کڑی ہیں، جنہیں امام علی ابن موسیٰ کہا جاتا ہے، جو امام ضامن بھی ہیں، جو امام رضا بھی ہیں، بہت سارے القاب ہیں آپ کے۔ امام علیہ السلام نے اس مقام پر کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، جس کی خبر میرے جد محمد الرسول اللہ نے دی ہے، کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ اللہ کا ایک قلعہ ہے اور محفوظ قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے نجات مل گئی، امان مل گئی۔ لیکن امام علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن یہ کچھ شرطوں کے ساتھ ہے اور اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، وہ انا من شروطہا، اور میں بھی اس کی ایک شرط ہوں۔ لہذا رسالت کے بعد جب امامت شرط قرار دی جائے تو اس سے یہ واضح ہو گیا خود بخود، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطیعوا اللہ جب کہا تو لا الہ الا اللہ آ گیا، و اطیعوا الرسول کہا تو محمد الرسول اللہ آ گیا، و اولی الامر منکم کہا تو علی ولی اللہ آ گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ کلمہ تو علی کا پڑھ رہے ہیں، 12 کیسے ہو گئے؟ تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، مگر آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سارے نبی کی نبوتیں محمد عربی کی نبوت کے ساتھ راسخ ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب ہم نے محمد الرسول اللہ کہا تو یہ کلمہ تو محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن ایمان آدم سے لے کر 1,24,000 انبیاء پر رکھا۔ جب تک 1,24,000 انبیاء پر ایمان نہیں رکھا تب تک کلمہ محمد الرسول اللہ مکمل نہیں ہوا۔ اسی طرح جب تک کہ 12 حجتوں کی جو ہے وہ امامت کو تسلیم نہیں کر لیا، علی ولی اللہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو علی ولی اللہ کی تکمیل ہے 12 امامتوں پر ایمان کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ جو 12 امامتوں کے ایمان کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں وہی شیعہ اثنا عشری کہلاتے ہیں۔ اثنا عشری یعنی 12 والے، وگرنہ آج آغا خانی حضرات بھی اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، بہرا حضرات بھی اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، گجرات میں اسماعیلی طبقہ ایک ہے جو بابا مشاہد حسین کا ہے، وہ بھی اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، بشار الاسد جیسے لوگوں کا وہ بھی اپنے کو زیدیہ کہتے ہیں۔ بہت سارے شیعت کی دنیا میں بہت سارے طبقے ہیں، لیکن شیعت جو اصل کلمہ علی ولی اللہ کے ساتھ ہے اس میں یہ شرط ہے کہ 12 اماموں کی امامت کو تسلیم کرنا ہے۔ یعنی علی علیہ السلام کی ولایت کا جب ہم نے اقرار کیا تو اس اقرار ولایت میں حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، اور تابع امام محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو عزیزان محترم، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ اب یہ لفظ اطاعت ہے، اطاعت وہ چیز ہے جو بے چوں چرا، بغیر کسی، یعنی آپ تحقیق کے آپ کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے اپنے کو صادق کہا، اپنی صداقت کو منوایا، اپنی عصمت کو منوایا، اپنی سبحانیت کو منوایا۔ سبحان اللہ یعنی تمام عیب سے پاک ہے جو اللہ۔ اب یہاں عصمت الہیہ ہے، اس میں صفت میں جو اللہ کی ہے سبحان۔ تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو تمام عیب سے پاک ہے۔ تو جو اللہ تمام عیب سے پاک ہے
اس اللہ کو ہم معصوم پہلے تسلیم کرتے ہیں، پھر محمد الرسول اللہ یعنی اس سلسلے میں جو اس پیغام الہیہ کو لے کر زمین پر بھیجا گیا، اللہ نے اس پر مہر لگائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی میرا رسول وہ ہے جو بغیر وحی الہی کے نطق نہیں کرتا، یعنی عصمت الہیہ، اللہ کی سبحانیت، سبحان جو ہے وہ پہلے اپنے نبی کو وحی کرتا ہے، جب وحی آ جاتی ہے تب ہمارا نبی نطق کھولتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اپنے نفس سے کلام نہیں کرتا، بلکہ پیغمبر کا نفس اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ جو ہے وہ نفس پیغمبر کو اپنے زیر اثر رکھے ہوئے ہے، اور قرآن مجید میں اس کا اعلان کر دیا ہے واضح لفظوں میں، سورہ نجم ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، میرا نبی نہ بہکا نہ بھٹکا۔ پھر کہا، اب اس سے ایک بات تو اور بھی واضح ہوتی ہے نا کہ مسلمانوں نے جن کے درمیان آیتیں نازل ہو رہی ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں نبی کے بہک اور بھٹک جانے کا کوئی نہ کوئی اندیشہ اپنا ظاہر کیا، جس پر مشیت کو جلال آیا، اور جب مشیت کو جلال آیا تو مشیت نے واضح لفظوں میں کلیئر کٹ ایک سورہ بھیجا جسے سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اس کے آغاز ہی میں اللہ نے اپنے نبی کی عصمت پر، معصومیت پر، معصوم ہونے پر مہر لگائی کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، میرا نبی نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کیونکہ یہ نطق بھی نہیں کرتا، یعنی زبان بھی نہیں کھولتا، بولتا بھی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک کہ وحی نہ نازل ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ ہے عصمت پیغمبر ختمی مرتبت۔ اب غدیر کے میدان میں جب پیغمبر نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے پیغمبر مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں، اگر پیغمبر معصوم تو علی معصوم، اگر پیغمبر حاکم ہیں تو علی حاکم ہیں، اگر پیغمبر مومنین کے نفسوں پر، یہ بات کیوں کہی تھی کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ کے نبی کا تعارف خود اللہ نے پیش کیا ہے سورۃ مبارک محمد یا سورہ انبیاء میں غالباً، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے آواز دی ہے کہ میرا نبی وہ ہے کہ جو میرا نبی اپنی طرف سے نہیں، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ یعنی اگر مومن اپنے نبی کے سامنے آتا ہے اور اختیار اپنا پیش کرتا ہے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اللہ نے عیسیٰ واضح ہدایہ میں کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر کوئی نیا جوڑا نکاح کر کے آ گیا اور کسی کو اپنی بیوی کو زوجیت میں اس نے قبول کیا کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں، تو چونکہ نکاح نفس کا نفس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس نفس نے کسی نفس کو جب قبول کر لیا اور وہ پیغمبر کے پاس آ جائے اور پیغمبر کہہ دے کہ میں تم دونوں کو الگ کرتا ہوں، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے نکاح میں ہاں جو کہا ہے وہ اپنے نفس سے کہا ہے۔ تو جو ہمارا نفس کسی چیز پر ہاں کہے اور اس پر پیغمبر منع کر دے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے اولا ہونے کا مطلب، یہ ہوتا ہے مولا ہونے کا مطلب، یعنی اپنی مرضی سے اگر ہم نے نکاح میں ہاں کہا ہے اور پیغمبر کو وہ منظور نہیں ہے، تو پیغمبر اگر کہہ دے کہ میں تم میں جدائی ڈال رہا ہوں تو وہ اس پر حرام ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ ہے مولا ہونے کے معنی۔ اب اگر غدیر میں پیغمبر کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور یہی نہیں بلکہ جو خطبہ غدیر ہے یہ بہت ساری کتب اہل سنت میں بھی تحریر ہے کہ جس میں پیغمبر نے خود واضح لفظوں میں کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا،
اور जिस का मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। लिहाजा ये क्लियर हो गया इसी गदीर के मैदान से कि अब अगर जानना चाहते हो कि उलिल अम्र कौन है तो अब पैगंबर के खुतबे गदीर के सिलसिले को पढ़ो। अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, ला इलाहा इल्लल्लाह व अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला हूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह व मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, और जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। अब क्लियर हो गया, वाज़ेह हो गया, बिल्कुल रोशन हो गया आलम इस्लाम पर कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अब पढ़िए, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वह अतीउर रसूल, उसके रसूल की इताअत करो, वह उलिल अम्र मिनकुम, और उनकी इताअत करो जो तुम में साहिबान अम्र हैं। अब यहाँ जमा का सेगा इसलिए इस्तेमाल करना हुआ कि दिखाया तो अली को था लेकिन सुनाया उन 12 को था जो अली के बाद मुसलसल साहिबान अम्र हैं। यही वजह है कि आज जमाने के इमाम जमीन पर साहिबल अम्र हैं, और अगर साहिबल अम्र जमीन पर कोई नहीं है तो मुझे ये बताएं कि सूरत इन्ना अंज़लना, जिसे सूरत कद्र कहा जाता है, उसमें क्यों कहा जाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलिल फज्र। सब लिखते हैं कि साहिबान अम्र की खिदमत में मलाइका नाजिल होते हैं जमीन पर। वो शब कद्र में क्यों नाजिल होते हैं? ताकि उलिल अम्र के सामने सब कुछ रखा जा सके। तो जो उलिल अम्र है उसका अख्तियार कुरान मजीद बता रहा है, और कदीर के मैदान में खुद मुस्तफा जाने रहमत बता रहे हैं, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अब यहाँ ये वाज़ेह हो गया कि इताअत उस लफ्ज का नाम है कि जहां बेचूओ चिरा आपको इन इस्मतों को तस्लीम करना है। जहां इस्मत है इताअत की लफ्ज वहीं आएगी, वरना लफ्जें बदल जाएंगी। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि इताअत जो है वो माँ बाप के लिए भी शरीयत ने बयान की है, बहुत बड़ा मर्तबा बयान किया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, ये तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि इताअत किसी की न करो सिवाय उसके। व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। एक और मकाम पर कुरान मजीद में आए वाफी हिदाया में इरशाद हुआ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व बिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह की इताअत करो, अपने रसूल की इताअत करो, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। ये लफ्ज़ इताअत 2 बार इस्तेमाल हुआ, अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत। लेकिन जब वालिदैन की बारी आई तो अब लफ्ज बदल गई। क्या कहा? वह बिल वालिदैन एहसाना, उनके साथ हुस्न सलूक करो। चौथे इमाम इमाम अली इब्नुल हुसैन सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन बीमारे करबला जिन्हें कहा जाता है, जब उस इमाम की खिदमत में साइल ने इस आयत को पेश किया तो इमाम अलैहिस्सलाम से उसने सवाल किया कि इसमें अल्लाह की भी इताअत का तज़किरा है, रसूल की भी इताअत का तज़किरा है, तो फिर वालिदैन की इताअत का तज़किरा क्यों नहीं हुआ? ये लफ्ज क्यों बदल गई? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लफ्ज़ें इसलिए बदल गई कि अल्लाह मासूम है, रसूल मासूम है, और माँ बाप मासूम नहीं है। लिहाजा माँ बाप अपने बच्चे को गलत हुक्म भी दे सकते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को जो है वो रॉन्ग थिंग में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां इस्मतों की सनद नहीं है। कोई माँ बाप अपने बच्चों से गलत काम करवा सकते हैं, गलत अहकाम दे सकते हैं। यानी अल्लाह और रसूल जब कोई हुक्म दे तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि हुक्म क्या है, बल्कि हुक्म पाते ही उसे तस्लीम करना और उस पर अमल करना, इसका नाम इताअत है। लेकिन माँ बाप के लिए लफ्जें बदल दी। क्यों लफ्जें बदल दी? ताकि दुनिया पे ये वाज़ेह हो जाए कि इताअत और है और माँ बाप की फर्मा बरदारी और है। अगर माँ बाप मासूम होते तो उसी तरह लफ्ज़े इताअत की आती। अब मैं फिर इस आयत को पढ़ता हूं ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इताअते वालिदैन के लिए लफ्जें बदल दी ताकि मासूम और गैर मासूम का फर्क नुमाया रहे। मगर जो आयत मैंने आपकी खिदमत में सरनामे सुखन में इब्तिदा में पढ़ी है, जो मुसलसल आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इससे ये वाज़ेह हो गया कि अल्लाह भी मासूम है, रसूल भी मासूम है, और वो भी मासूम है जो साहिबान अम्र है। अब मुसलमान अगर तफसीर करता है कि उलिल अम्र का मतलब तुम्हारे वक्त के हाकिम हैं, तो अब ये यजीद को भी हाकिम बना रहे हैं, बिन सलमान को भी हाकिम बना रहे हैं, ये जालिमों को भी हाकिम
بنا رہے ہیں، یہ پنجاب اسمبلی کو بھی حاکم بنا رہے ہیں تاکہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا سکے۔ معاف کیجئے گا، آپ دھول نہیں جھونک سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اولی الامر کے لیے شرط عصمت رکھی ہے، اور قرآن مجید میں ڈائریکٹ ان کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ تو جن کی اطاعت کی جاتی ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، اور جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ غیر معصوم مجتہدین ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بھی واضح ہو گیا، آج جو ہمارے نوجوانوں کو اکثر کچھ حضرات بہکانے میں آتے ہیں کہ صاحب امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے تو ہم مجتہدین کو کیوں مانیں، ہم ڈائریکٹ امام کے مسائل سے جو ہے وہ اپنے مطالب کو حل کر لیں گے۔ تو معاف کیجئے گا، آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، کیونکہ جس اللہ نے اور جس رسول اللہ نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا، یعنی رسول اللہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، غدیر کے میدان میں پہچنوا دیا کہ اگر میں جا رہا ہوں تو میرے بعد یہ علی جو عصمتوں کا سلسلہ ہے یہ مولا ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ دین کے حقدار ہیں، یہ دین کے وارث ہیں، یہ شریعت کے وارث ہیں، لہذا ان کی مانو، ان کی تسلیم کرو۔ رسول اللہ نے جاتے جاتے دنیا سے جب پردہ فرمایا تو علی کو پہچنوایا، اور جب غیبت کبریٰ میں زمانے کا امام جا رہا تھا تو امام علیہ السلام کے سامنے پھر ایک مرتبہ وہی مسئلہ آیا جو رسول اللہ کے سامنے آیا تھا۔ رسول اللہ کے بعد اللہ نے 12 معصوم بنائے تھے، امام آخر کے بعد کوئی معصوم نہیں بنایا، لہذا امام علیہ السلام نے واضح لفظوں میں کہا من کانا من الفقہاء سائنا لنفسہ۔ یاد رکھنا کہ میرے غیبت کبریٰ میں جب تمہارے سامنے مسائل اٹھ کھڑے ہوں، جب تمہارے سامنے دین و شریعت کے مسائل آئیں تو خود حل کرنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ فقہاء کی طرف رجوع کرنا۔ من کانا من الفقہاء سائنا لنفسہ وہ مخالفا لہوا وہ مطیعا لامر مولا۔ تم میں وہ فقیہ، وہ فقہاء کہ جو سائنن لنفسہ اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ مخالفاً لہوا اور اپنے ہوا و ہوس نفسانی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ مطیعاً لامر مولا اور اپنے مولا کے امر کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ فللعوام ان یقلدوا تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مجتہدین جو ہے اگر معصوم ہوتے تو امام اطاعت کا حکم دیتے۔ مصطفیٰ علی کو مولا کہہ کر کے واضح کر گئے کہ علی کی اطاعت کرو، اس کا مطلب مصطفیٰ نے سند عصمت علی پر لگا کر ہمارے حوالے کیا، لیکن امام نے فقہاء اور مجتہدین کے لیے جو لفظ استعمال کی ہے اس میں لفظ اطاعت نہیں استعمال کیا ہے بلکہ لفظ تقلید استعمال کیا ہے۔ فللعوام ان یقلدوا تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں۔ یہ واضح اور کلیئر کٹ بات ہے کہ اگر امامت کے بعد غیبت میں امام کے جانے کے بعد اور معصومین ہوتے تو امام ان کی اطاعت کا حکم دیتے، لیکن کیا فرمایا فللعوام ان یقلدوا امام تقلید کریں، یعنی جیسے آیت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وبالوالدین احسانا، یعنی والدین غیر معصوم ہیں تو اب ان کی اطاعت نہیں ہوگی بلکہ حسن سلوک ہوگا۔ اسی طرح فقہاء معصوم نہیں ہیں، غیر معصوم ہیں، مگر امام کہہ رہے ہیں غیر معصوم میں وہ لوگ کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، ہوا و ہوائے نفسانی سے دور رہتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مولا کے امر کے مطیع رہتے ہیں۔ فللعوام ان یقلدوا تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں۔ یہاں امام کے زبان مبارک پر لفظ تقلید کا آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام جن کی طرف آپ کو متوجہ کر رہے ہیں وہ معصوم نہیں ہے۔ اس بات کو امام بھی جانتے ہیں کہ یہ معصوم نہیں ہے، اسی لیے امام نے لفظ اطاعت کا استعمال نہیں کیا، لفظ تقلید کا استعمال کیا۔ اور یاد رہے کہ تقلید مراجع کی ہوتی ہے، مراجع جن کی طرف رجوع کیا جائے۔ رجوع حکم معصوم سے کیا جاتا ہے، جب معصوم حکم دے دے تو رجوع کیا جاتا ہے۔ فقیہ بہت بڑے مرتبے کا نام ہے، انہی فقہا میں ایک فقیہ خود رسول اللہ کے زمانے میں جنہیں رسول اللہ نے اپنے زبان مبارک سے فقیہ کہہ کے پہچنوایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہ لفظ فقیہ کی اصطلاح رسالت اور امامت کے بعد ہماری بنائی ہوئی ہے۔ نہیں، آپ دین کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ کر لیں۔ یاد رکھیے گا آج کچھ طاقتیں
بنام دین ہمارے بھولے بھالے نوجوانوں کو، ماتمی نوجوانوں کو، امام حسین پر جان دینے والے نوجوانوں کو، اہل بیت پر مرمٹنے والے نوجوانوں کو، علماء سے، مجتہدین سے اور خصوصاً فقہا سے جو دور کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ بنی امیہ کے نمک خوار ہیں یا فی زمانہ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے یہ اپنے ذہنی طور پر کسی کے زد میں آ گئے ہیں، کسی کا شکار ہیں۔ وگرنہ میں نے آپ کی خدمت میں واضح لفظوں میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں لوگوں کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری کو فقیہ کہہ کے متعارف کروایا، انٹروڈیوس کروایا، اور واضح لفظوں میں رسول اللہ نے کہا کہ ہمارے درمیان ابو ذر فقیہ ہے۔ اور یہاں تک جو لفظیں ہیں حدیث کی وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان نے بوجھ نہیں، سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے شخص کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ یہ معصوم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے، یہ فقیہ کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ پیغمبر معصوم سچوں کو مباہلے میں پہچنوا چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ یہ صادقین کا گروہ ہے، یہ سچے لوگ ہیں، لیکن ابو ذر غفاری کو بحیثیت فقیہ کے بتا رہے ہیں کہ فقیہ جب اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، ہوائے نفس سے دور رہتا ہے، اور جب فقیہ جو ہے وہ اپنے مولا کے امر کا مطیع ہوتا ہے۔ اتنا مطیع ابو ذر غفاری رہے کہ مقام ربضہ میں بھیج دیے گئے، راستے میں شہادت ہو گئی، مگر کہیں پر بھی حق اہل بیت سے روگردانی نہیں کی۔ یہ بتایا کہ یہ امر مولا کے مطیع ہے، یہ فرما بردار ہیں، یہ ابو ذر غفاری ہے۔ لہذا ابو ذر غفاری کو فقیہ کہہ کر کے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں پہچنوایا ہے، کہا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر، اور ابو ذر فقیہ دورہ ہے، فقیہ زمانہ ہے۔ یعنی جب پیغمبر نگاہوں کے سامنے نہ ہو، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ابو ذر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا، وہ خط کربلا کے میدان سے لکھا جناب حبیب ابن مظاہر کو، اور حبیب ابن مظاہر کو جب خط لکھا تو اس خط میں لکھا کہ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ الکوفہ، یہ حسین ابن علی کی جانب سے کوفے کے مرد فقیہ کے نام ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، جو معصوم نہیں ہیں، فقیہ ہیں۔ فقیہ کو امام نے خط لکھا تو من الحسین ابن علی کہہ کر کے لکھا، یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھو فقیہوں سے امام کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ امام فقیہ کو جب خط لکھتا ہے تو اپنے کو حسین لکھ رہا ہے، امام نہیں لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ مرتبے کو پہچانے خود بخود یہ بات میں اپنے تمام ناظرین، اپنے تمام الحجت ٹی وی سے اس وقت سن رہے افراد تک، اور جو آئندہ بھی سنتے رہیں گے، میں اس کے لیے بڑا شکر گزار ہوں اپنے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نسیم عباس حسنی مدث اللہ العلی کا، اور ان کے میڈیا انچارج جو ہیں ہمارے منظر حسین جو برادر عزیز ہیں، ان سب نے مل کر اس مجلس کو آپ تک راز پہنچانے میں، اور آج کی مجلس عزا کو بنامے سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کی شہادت عظمیٰ پر جو شہادت جاں حضرت مسلم کی آج ہے، وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو امام پردہ غیبت میں ہیں، آج ہم تقلید کی راہوں سے گزر رہے ہیں، اور اس بات کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے، جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ نے مدینہ چھوڑ دیا تاکہ مدینہ کی بے حرمتی نہ ہو، اور مدینۃ الرسول میں یزیدی فوج جو ہے وہ امام حسین سے جبر میں بیعت لینے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ منورہ کی بے حرمتی کر بیٹھے، تو امام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینہ چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام نے مکے کا سفر اختیار کیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ مکے میں امام حسین علیہ السلام ابتدائی شعبان میں پہنچ گئے۔ شعبان، رمضان، ذیقعدہ، ذی الحج کے ابتدائی تاریخ تک، یعنی تقریباً 5 ماہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب وقت گزارا ہے، اور
وقت گزار کر جب امام حسین علیہ السلام نے مکے میں قیام کیا، اس زمانے میں اہل کوفہ نے، جہاں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت میں چوتھی اور ظاہری خلافت جو عالم اسلام کے ذریعے علی علیہ السلام نے اس لیے قبول کر لی تھی کہ اب مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، جب مسلمان سرنڈر ہو گئے اور بتایا کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے آپ کے، تو حضرت علی علیہ السلام نے مسلمانوں کی شرط کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی شرط کے ساتھ بیعت لی ہے مسلمانوں سے۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام نے اس کوفے میں حکمرانی کی ہے، اور اسی کوفے میں خارجیوں کے گروہ نے، جس میں ابن ملجم مرادی نے آپ کو 21 رمضان کو شہید کر دیا تھا، اس کوفے سے امام حسین علیہ السلام کے پاس بے پناہ خطوط آ رہے تھے کہ مولا ہم اس وقت محروم ہدایت ہیں، آقا آپ کوفے چلے آئیے۔ کوفے میں لوگ بے دینی کی طرف مائل ہیں، بے راہ روی کی طرف مائل ہیں، سخت ضرورت ہے امام وقت کی کہ امام آ جائیں، خط پہ خط آتے رہے، لیکن کوفیوں کا کردار بھی تو عجیب کردار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال علی اللہ مقامہ کو بھی کہنا پڑا تھا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تو کوفیوں اور شامیوں کے انداز جو ہے وہ بدلتے رہے ہیں، لیکن جو حقیقت ابدی ہے وہ انداز حسین ہے، وہ مقام شبیری ہے۔ لہذا جب امام حسین علیہ السلام کے پاس خط پہ خط آئے تو امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے سفر شروع کیا تھا تو تاریخ نے 4 جانبازوں کے نام لکھے ہیں۔ یہ ایسے جانباز تھے کہ اگر یہ طاقتیں ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں تو عرب کے کرۂ ارض کو پلٹ کے رکھ دیں، طبقے ارض عرب کو الٹ دیں گے اپنے تلواروں کے زور پر۔ اور ان میں 4 نام جو مشہور نام آتے ہیں، اس میں امام حسین علیہ السلام کا، حضرت عباس علیہ السلام کا، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا، اور حضرت محمد حنفیہ کا نام آتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے جو سفر اختیار کیا تھا مکے کے لیے، اور مکے سے جو کربلا کا سفر کہا جاتا ہے، تو مکے میں رہ کر امام حسین کے تدبر نے، حکمت حسینی نے جس طرح سے دنیا پر یہ باور کرایا ہے، یہ واضح کیا ہے، یہ کلیئر کیا ہے کہ حسین کا مقصد جنگ نہیں ہے، کیونکہ جس کا مقصد جنگ ہوتا ہے وہ طاقتیں اکٹھا کرتا ہے، اور جس کا مقصد امن ہوتا ہے وہ طاقتوں کو بکھیر دیتا ہے۔ لہذا ایک طاقت جس کا نام محمد حنفیہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے مکے سے انہیں مدینہ واپس کیا۔ دوسرا نام جن کا نام مسلم ابن عقیل ہے، جناب عقیل کے بیٹے، یعنی مولائے کائنات کے بھائی ہیں حضرت عقیل، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر طیار اور علی۔ ان 4 بیٹوں میں جناب طالب ہیں، جناب عقیل ہیں، اور عقیل ہی کے بیٹے جناب مسلم ہیں۔ جناب مسلم جو اپنے علم میں، اپنے تقوی میں، اپنی پرہیزگاری میں، اپنے تمام چیزوں میں امام حسین علیہ السلام کے نزدیک فقیہوں جیسا مرتبہ رکھ رہے ہیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کو جب کوفے کے خطوط پر خطوط آنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے طے کیا کہ چونکہ میرے ساتھ میرے اہل و عیال ہیں، میرے اطفال ہیں، میرے بچے ہیں، سب ساتھ ہیں، لہذا آپ نے ابتدائی صورت میں جناب مسلم کو کوفہ جانے کے لیے آمادہ کیا، اور اہل کوفہ کے نام امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو پیغام دے کر کے بھیجا کہ میں تمہارے پاس اپنا فرشتے تعداد اور اپنا نائب بھیج رہا ہوں جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے، جو میرا امزاد ہے، جو میری غیر موجودگی میں میرا قائم مقام ہے۔ میں معصوم ہوں، وہ معصوم نہیں ہے، مگر اس پر عصمت کی سند لگی ہوئی ہے کہ یہ میرا نمائندہ ہے۔ تو جیسے امام حسین علیہ السلام نے مکے میں رہتے ہوئے، یہاں ایک بات اور واضح کر دوں، وقت نہیں ہے، زیادہ دیر تک گفتگو نہیں ہو سکتی، ایک معینہ وقت پر یا 1 گھنٹے تک جو ہماری آج مجالس کی تہذیب ہے اور سلسلہ ہے، انشاءاللہ اسی کے اندر گفتگو سمیٹوں گا۔ لہٰذا آج یہ بات کلیئر کر دوں تاکہ بہت سے ذہنوں پر، غیبت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک غیبت کا نام ہے غیبت زمانی، اور ایک غیبت کا نام ہے غیبت مکانی، یعنی ایک انسان جو کسی فاصلے پر مکان کی وجہ سے، یعنی آپ اتر پردیش میں ہیں
میں بمبئی میں ہوں، ظاہر ہے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھ سے غائب ہیں، میں آپ سے غائب ہوں، یہ دونوں کی غیبت ہے۔ اس غیبت کو غیبت مکانی کہتے ہیں، اور ایک غیبت زمانی ہے کہ جو زمانے سے دور کہیں ہو، جسے زمانہ نہ پا سکے، زمانہ نہ دیکھ سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب جناب مسلم کو روانہ کیا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی امام حسین علیہ السلام کی غیبت مکانی ہے، یعنی کوفے والوں کے نزدیک امام بھی، وقت کا امام غیبت مکانی میں ہے، یعنی وہ کوفے میں ہے لوگ اور امام حسین مکے میں ہے، لہذا حسین غیبت میں ہے، اور یہ غیبت مکانی ہے۔ غیبت مکانی میں امام حسین علیہ السلام نے بھی جسے منتخب کر کے بھیجا وہ بھی معصوم نہیں ہے۔ اگر جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا نائب جو ہے وہ ہمیشہ معصوم ہوگا، یہ ان کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے کہ خود سید سجاد علیہ السلام وقت کے امام کے ساتھ ہیں، معصوم ہیں۔ اگر امام کی نیابت کے لیے عصمت ہی شرط ہوتی تو نائب بنا کر کے اپنا امام حسین جناب مسلم کو نہ بھیجتے بلکہ سید سجاد کو بھیجتے۔ سید سجاد علیہ السلام کو نہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے زمانے کو وقت کا امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ اس کو لے کر کے ہمارے نائبوں کو جھٹلائیں گے، لہذا آج ہم سجاد کے ہوتے ہوئے مسلم کو بھیج رہے ہیں تاکہ دنیا پہ یہ واضح ہو جائے کہ امامت کی نیابت کے لیے عصمت شرط نہیں ہے، بلکہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ ومخالفا لہوا ومطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا۔ یہ امام نے واضح کر دیا کہ عصمت شرط نہیں ہے بلکہ حفاظت نفس شرط ہے، ہوائے نفسانی سے بچنا شرط ہے، لہو لعب سے بچنا شرط ہے، اور اپنے مولا کے امر کا مطیع ہونا شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے ہمارے ائمہ کے نائب گزرے، نجف میں چاہتے بڑی بڑی حویلیاں بنا کے رہتے، قم میں چاہتے بڑے بڑے پیلس بنا کر کے رہتے، لیکن آیت اللہ سیستانی کا آج تنگ و تاریک گلیوں میں رہنا، آج کرائے کے مکان کے اندر رہبر انقلاب کا رہنا، سیکورٹی کی وجہ سے مجبور ہو کر کے سیکورٹی کے کہنے پہ کہیں رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی کو امر مولا کا مطیع بنا کر کے رکھا ہے، لہذا انہوں نے کبھی محل نہیں چاہا بلکہ علی کی سیرت پر رہتے ہوئے، معصومین کی سیرت پر رہتے ہوئے وقت کے مراجع بوریا نشین رہے، لیکن امریکہ کو بھی للکارا ہے، اسرائیل کو بھی للکارا ہے، صہیونیت کو بھی للکارا ہے، یہودیت کو بھی للکارا ہے، اور للکار کر کے بتایا ہے کہ دیکھو ہمارا وہ سلسلہ ہے کہ جو امام نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، یہ نیابت غیبت میں ہے، اور جو نائب ہوتا ہے وہ وارث کے آتے ہی اس کی نیابت خود بخود کل عدم ہو جاتی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، جناب مسلم جو ہیں وہ نائب امام بھی ہیں اور وقت کے مرجع بھی ہیں۔ اب اہل کوفہ پر لازم ہے کہ جسے حسین اپنا نائب کہیں اس کی طرف جو ہے وہ پڑھیں اور رجوع کریں۔ اب اہل کوفہ کے مرجع ہیں غیبت مکانی امام حسین علیہ السلام میں جناب مسلم۔ تو جب جناب مسلم کو کوفے والوں نے، یعنی اپنے وقت کے مرجع کو کوفے والوں نے چھوڑ دیا، دغا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے وقت کے مرجع سے اور وقت کے نائب امام سے روگردانی کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تنہا چھوڑ دیتا ہے، وہی کوفی ہوتا ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا ہم سے کہ کوفے میں رہنے والے کوفی ہیں، نہیں، خالی کوفے میں رہنے والے کوفی نہیں ہے، بلکہ کوفی کیریکٹر کا نام ہے، جو اپنے وقت کے امام کے نائب کے ساتھ دغا کرے وہ کوفی ہے، اور جو کوفی ہے وہ حب دنیا کا مالک ہے۔ امام علیہ السلام نے یہی تو کہا، اور واضح لفظوں میں یہ بات صحیح ہے کہ اہل کوفہ نے اپنے ہوا و ہوائے نفسانی میں آ کر اپنے نائب امام سے بغاوت کر لی اور نائب امام کے ساتھ دغا کی۔ جناب مسلم ابن عقیل قائم مقام ہیں، سفیر ہیں، امبیسڈر ہیں، امام حسین علیہ السلام کی امامت کے، کسی حکومت کے سفیر نہیں ہیں، امامت کے سفیر ہیں۔ حکومت جو یزید کی ہے
اس حکومت کے سفیر کا نام ہے ابن زیاد، اور جو امامت کا سفیر ہے اس سفیر امام کا، سفیر حسین کا نام ہے جناب مسلم۔ جناب مسلم علیہ السلام امام کے حکم پر اپنے فرزندوں کو ساتھ لے کر کے کوفے کی طرف تشریف لائے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ ہانی بن عروہ کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا ہے۔ جناب ہانی سے تبادلہ خیال کیا، جناب ہانی نے اپنے آپ کو گھر میں محدود کر لیا اور جناب مسلم کی مہمانداری میں مصروف ہو گئے۔ رفتہ رفتہ جاسوسی ہوئی، اور جناب ہانی بن عروہ جب دربار ابن زیاد میں مسلسل کئی دنوں تک نظر نہیں آئے تو اب لوگوں کو تشویش ہوئی کہ کیا وجہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ خبر کوفے میں گشت کر رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے نمائندے مسلم ابن عقیل کی صورت میں کوفے کی جانب رواں دواں ہو چکے ہیں، لہذا ہر طرف چیک پوسٹ بنا ہوا ہے، چیک ناکہ بنا ہوا ہے، ہر طرف تلاشیاں ہو رہی ہیں، کوئی کوفے سے نکلنے نہ پائے، کوئی کوفے میں آنے نہ پائے، کوئی باہر جانے نہ پائے۔ ایسے ماحول میں جناب مسلم جو وقت کے امام کے نائب ہیں وہ کوفے میں داخل ہوئے ہیں، ہر طرف پرآشوب ماحول ہے، لیکن جناب ہانی بن عروہ نے حکومت وقت کی اور ابن زیاد کی پرواہ کیے بغیر اطاعت امام میں اور تقلید جناب مسلم میں ہانی بن عروہ نے ابن زیاد کا دربار چھوڑا اور مسلم علیہ السلام کی خدمت میں لگ گئے۔ جناب مسلم سے امام حسین کے حالات جاننے کی کوششوں میں جناب ہانی بن عروہ مصروف ہیں، ایک ایک حکم سن رہے ہیں۔ اسی اثنا میں محمد ابن اشعث کو ابن زیاد نے مامور کیا کہ ہانی پر نظر رکھو کہ ہانی کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، حتیٰ کہ اب ہانی کی جاسوسی ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ ہانی بیمار ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے اگر بیمار ہیں تو روزانہ اپنے گھر کے باہر وہ بیٹھک کیوں لگاتے ہیں، لہذا انہیں میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ محمد ابن اشعث نامی شخص کہ جو اہل بیت رسالت کے لیے اپنے آباء و اجداد کی طرف سے دشمن مانا جاتا ہے، اس نے ابن زیاد کی بھرپور نیابت کی اور جناب ہانی بن عروہ کے گھر تک آیا۔ جناب ہانی سے پوچھا ہانی دربار میں کیوں نہیں نظر آ رہے ہو؟ کہا بس میں علیل تھا۔ کہا نہیں، تمہیں یاد کیا جا رہا ہے، تمہیں دربار تک چلنا ہوگا۔ کہا میں اس دربار تک نہیں جا سکتا، مجھے اس حاکم پر اعتماد نہیں ہے، مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے ساتھ لے کر کے ہانی بن عروہ کو وہ دربار میں آیا ہے، اور دربار میں پہنچ کر ہانی بن عروہ نے ہانی بن عروہ کو جب لایا گیا تو محمد بن اشعث نے اپنے اور ہانی کے درمیان ہونے والی تمام گفتگوؤں سے ابن زیاد کو باخبر کیا اور کہا کہ میں نے انہیں امان دی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے تم کون ہوتے ہو امان دینے والے، تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے؟ اور یہ کہہ کر کے محمد بن اشعث کی امان کو اس نے کالعدم کر دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ تھا ہی اس چیز سے آشنا جس کا نام محمد ابن اشعث ہے۔ اسی درمیان جناب ہانی بن عروہ سے ایک اور شخص نے جھک کر کچھ کلام کرنا چاہا کانوں کے قریب، اور جب ابن زیاد نے یہ کیفیت دیکھی تو اب کہا کہ ہانی تم میرے قریب آ جاؤ۔ ہانی کو قریب کیا اور اس کے بعد چھڑی اٹھائی، چھڑی اٹھا کر اس چھڑی سے ہانی بن عروہ کے چہرے پر، لب و دندان پر جو ہے وہ کھیلنا شروع کیا، کھیلتے کھیلتے اس پر مارنا شروع کیا، اور اس طرح سے حملہ کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ ہانی کے رخسار کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، لبوں سے خون بہنے لگا، دندان مبارک سے خون بہنے لگا، اور ہانی کو اس عالم میں مقید کر کے سپاہیوں کے حوالے کر کے ہانی کو دربار میں کر دیا گیا۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کو اس کی خبر ہوتی ہے اور دوسرے تمام قبیلوں کو جناب ہانی جیسے معزز اور اشراف کوفہ میں رہنے والے صاحب تقوی، صاحب زہد، صاحب ورع اور اطاعت امام کے حامل شخص کو جب ابن زیاد نے یہ تکلیفیں دی تو یہ بات دربار سے نکل کر باہر پہنچی۔ بہت سے قبیلوں کے لوگ ابن زیاد کا دربار گھیرنے لگے، اور جناب مسلم جناب ہانی کے گھر سے نکل کر مسجد میں آ گئے، اور مسجد میں پہنچ کر کے لوگ جناب مسلم کے گرد جمع ہونے لگے اور کہا کہ ہمیں ہانی بن عروہ کو آزاد کرانا ہے، اور اس طرح ہوتے ہوتے 4000 لوگ جو وہ ہے ابن زیاد کے دربار کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس سے بہت بڑی تعداد جو ہے کئی گنا وہ جناب مسلم کے ساتھ
مسجد میں جمع ہے. جناب مسلم کے ساتھ مسجد میں جو نماز ادا کی گئی ہے وہ تقریباً 18,000 کے قریب لوگوں کی ہے. لیکن عشاء آتے آتے تاریخ کہتی ہے کہ جناب مسلم کے پاس ابن زیاد کے خوف اور ابن زیاد کے سپاہیوں کا دوڑنا اور ابن زیاد کے جو ہے وہ اراکین سلطنت کا لوگوں کو ڈرانا اور یزید کی طرف سے ڈرانا، اندوشوں میں مبتلا کرنا، جب لوگوں کے اندر یہ ڈر بیٹھ گیا. یہ ڈر کب بیٹھتا ہے کہ جب زبان پر تو امام کی محبت ہوتی ہے لیکن دلوں میں نہیں ہوتی. جب دلوں میں امام کی محبت ہوتی ہے تب جذبہ اطاعت بیدار ہوتا ہے. اہل کوفہ کی زبانوں پر تو امام تھے، دلوں میں امام نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ نہ جناب امام حسین کی اطاعت تھی اور نہ جناب مسلم کی تقلید تھی. یہی وجہ ہے کہ لوگ چھوڑتے گئے اور جناب مسلم شام کا وقت آتے آتے عشاء کا وقت داخل ہوتے ہوتے 30 افراد رہ گئے. اور جب جناب مسلم مسجد سے باہر آئے تو ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا کوئی نہیں رہ گیا. اب ہر طرف کوفے کے اندر عجیب سا ماحول ہے، سناٹا ہے، ہو کا عالم ہے. ہر طرف کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، نہ آدم نہ اعظم داد. ہر طرف خوف و ہراس کا پہرا ہے اور خوف و ہراس کے اس پہرے میں جناب مسلم تنہا ہو گئے ہیں. لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، ہانی زندان میں قید کر دیے گئے ہیں. اور جناب مسلم چلتے چلتے ایک گلی سے گزرتے ہیں. گلی سے گزرتے گزرتے ایک گھر کے قریب جناب مسلم بیٹھ گئے اور جب بیٹھے تو کچھ دیر راحت کا سانس لیا. ارباب ازا جب جناب مسلم نے وہاں بیٹھ کر راحت کا سانس اور سستانے کا کام کیا تو ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھلتا ہے. جب گھر کا دروازہ کھلا تو دروازے پہ خاتون نمودار ہوئی اور دروازے کے باہر کسی شخص کو پا کر کہتی ہے، بندے خدا تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تجھے شاید خبر نہیں ہے کہ ہر طرف ابن زیاد کے افراد جو ہے وہ خوف و ہراس کا ماحول بنائے ہوئے ہیں. تجھے پتا ہے کہ اس وقت موت منڈلا رہی ہے، تم اپنے گھر کو لوٹ جاؤ. جناب مسلم نے دبی زبان میں کہا، وہ کہاں جائے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو. یہ جملہ جناب مسلم کی زبان پر جب جاری ہوا تو وہ خاتون جس کا نام تاریخ نے توبہ لکھا ہے، یہ اشعث گھرانے کی کنیز تھی جسے آزاد کر دیا گیا تھا مگر محب اہل بیت تھی. اس سے جناب مسلم نے کہا کہ کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں. پانی لے کر کے مومنہ توبہ دروازے پر آئی، جناب مسلم کو پانی پیش کیا. جناب مسلم کو جب وہ پانی توبہ نے پیش کیا تو جناب مسلم نے حمد الہی زبان پر جاری کیا. زبان پر جب حمد الہی جاری ہوئی تو توبہ کہتی ہے، تمہارا لہجہ تو عرب کا ہے، یہ بتاؤ کہ آپ کون ہیں؟ تو جناب مسلم نے واضح لفظوں میں کہا کہ میرا نام مسلم ہے. کہا کون مسلم؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. جیسے ہی مسلم ابن عقیل کا نام سنا توبہ تڑپ گئی کہ ارے خاندان رسالت کا فرستادہ، امام وقت کا نمائندہ میرے دروازے پہ ہے. کہا آقا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ آپ بتائیے. یہ کنیز حاضر ہے، میرا گھر حاضر ہے. یہ کہہ کر کے توبہ نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی. تاریخ کہتی ہے کچھ دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ توبہ کا بیٹا گھر میں آیا اور جناب توبہ نے جس حجرے میں جناب مسلم کو پناہ دی تھی، فطرتاً توبہ کا جو ہے رجحان اور نگاہ بار بار جب ادھر جاتی تھی تو بیٹا کہنے لگا کہ ماں کیا بات ہے، اس وقت آپ ادھر بار بار متوجہ ہو رہے ہیں، کیا ہمارے گھر میں کوئی آیا ہوا ہے؟ ماں نے کہا ایک بات کا تم وعدہ کرو کہ یہ بات تم کہیں ظاہر نہ کرو گے، اپنی ماں سے وعدہ کرو. تو کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں. کہا سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں. اے بیٹا اس بات کو کسی کی خبر نہ ہونے پائے. بیٹا خاموش ہو کر سو گیا. جناب مسلم نے توبہ کے گھر میں وقت گزارا. یہ آج ہی کی رات تھی کہ جب توبہ کے گھر جناب مسلم نے اپنا وقت گزارا، لیکن ابھی صبح نمودار نہ ہوئی تھی کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے توبہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا.
تاریخ کہتی ہے کہ طوع کے بیٹے نے کسی سے یہ مخبری کر دی کہ میرے گھر میں مسلم ابن عقیل قیام پذیر ہے۔ اب طوع کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جناب مسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور پٹکا باندھا، طوع کے گھر سے نکلنا شروع کیا۔ طوع قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے آقا جب تک یہ کنیز زندہ ہے آپ کنیز کا گھر نہ چھوڑیے آقا۔ جانتے ہیں جناب مسلم نے کیا جملہ کہا؟ اے طوع میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرے گھر کی بے حرمتی ہو۔ عزادارو، ارے جناب مسلم آپ نے ابھی کوفے میں رہ کر یہ جملہ کہا ہے کہ اے طوع میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر کی بے حرمتی ہو۔ میں کہوں گا اے جناب مسلم ذرا بعد شہادت حسین آپ کربلا میں آئیے، فاطمہ کے لال کے گھر کی بے حرمتی، خیام جلائے جا رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے۔ اے جناب مسلم آپ کوفے میں ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جناب مسلم نے طوع کے گھر کے باہر نکل کر فوج کا مقابلہ کیا۔ مقابلہ کرتے کرتے جب جناب مسلم میں وہ تاب نہ رہی، شیر خدا کا شیر جب نڈھال ہو گیا، تو تاریخ کہتی ہے کہ یہ فوج کہ جو ہمیشہ اپنی بزدلانہ حرکتوں سے مکر و ریا سے کام لینے والی تھی، اس نے جناب مسلم سے لڑنے میں جب اپنی ناکامی اور کوتاہی دیکھی تو آگے بڑھ کر کے ایک گڈھا جو کھدا ہوا تھا اسے خش و خاشاک سے چھپا دیا اور جناب مسلم کو لڑتے لڑتے گھیر کر اس طرف لے آئے۔ جناب مسلم اس خش و خاشاک سے بے خبر ہو کر کے جب پیر پھسلا اور اس گڈھے کی طرف چلے گئے تو ہاتھ سے تلوار ٹوٹی اور اس گڈھے میں جناب مسلم جا گرے۔ ایک جال ڈالا گیا اور اس کے ذریعے شیر خدا کے شیر مسلم جناب عقیل کے لال کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کر کے دربار میں جناب مسلم کو لایا گیا۔ جناب مسلم جب دربار ابن زیاد میں آئے تو کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ جناب مسلم زخمی ہیں، دانتوں سے لہو، چہرے سے لہو، کہنیوں سے لہو بہ رہا ہے، زخمی ہے، مگر اس عالم میں بھی وہ غیرت ہے کہ ایک مرتبہ للکار کر جناب مسلم نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر آواز دی مالی امیری سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد وہاں سے کہتا ہے مسلم اگر تیرا امیر حسین ہے تو مدد کے لیے اپنے حسین کو پکار لو، تمہارا حسین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جناب مسلم کہتے ہیں کہ میرے امیر ہی نے تو مجھے یہاں بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے مکر و ریا سے خبردار ہو سکوں۔ عزادارو، جناب مسلم سے ابن زیاد کہتا ہے کہ جھگڑے ہوئے ہو، مقید ہو، زنجیروں میں ہو، اس کے باوجود بھی تمہاری اکڑ نہیں گئی؟ کہا یہ کیسے جائے گی؟ یہ حوصلہ ہمیں حق نے بخشا ہے، یہ حوصلہ محبت اہل بیت نے بخشا ہے، یہ حوصلہ اطاعت اولی الامر نے بخشا ہے۔ عزادارو، جناب مسلم کی طرف ابن زیاد دیکھ کے کہتا ہے مسلم ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، یہ بتاؤ اگر تمہاری کوئی وصیت ہے تو بیان کرو، ہم تمہیں قتل کرنے والے ہیں۔ کہا میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے آقا حسین ابن علی مکے سے ادھر کوفے آنے کے لیے بابا رکاب ہیں، میرے آقا کو خبر کر دی جائے کہ کوفہ اہل دغا کا شہر ہے، آقا کوفے نہ آئیے گا، آپ کوفے کی طرف رغبت نہ کیجیے گا۔ کہا دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، اگر وہ کسی کو ملیں تو میرے آقا حسین کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں یہاں آن کر کے کچھ قرضدار ہو گیا ہوں، مقروض ہو گیا ہوں، لہذا میری زرہ میری تلوار بیچ کر میرے قرضے کو ادا کر دیا جائے۔ جناب مسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی تیسری وصیت پر یعنی عمل کیا جائے گا،
آپ کے قرضے کو تو ادا کیا جائے گا، لیکن آپ کی 2 وصیتیں ناقابل قبول ہیں۔ جناب مسلم نے گریہ کرنا شروع کیا، اے میرے آقا، اے فاطمہ کے مظلوم دلبر، مسلم مجبور ہے، آپ تک خبر بھی نہیں پہنچا سکتا، اے آقا مسلم گر گیا ہے۔ ارباب عزا جناب مسلم سے دربار میں مکالمہ ہوتا ہے، اور ایک لمحہ وہ آن پہنچتا ہے کہ جناب مسلم کو جکڑ کر دارالامارہ کی طرف حکم دے دیا جاتا ہے کہ انہیں دارالامارہ کی بلندی پہ لے جایا جائے، اور لوگوں کو کوفے میں بغاوت کے نتیجے میں اور یزید کی حکومت کے خلاف قیام کرنے کے نتیجے میں مسلم کو سزائے موت دی جائے۔ جناب مسلم کو گرفتار کر کے تاریخ کہتی ہے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا گیا، دارالامارہ کے چھت پہ لایا گیا، یعنی دارالامارہ جو حکومت کا گھر کہلاتا ہے۔ زیارت کرنے والے مومنین آج جا کر آج مسجد کوفہ کے قریب وہ دارالامارہ کا کھڈر دیکھتے ہیں اور اس پہ لعنتیں کرتے ہیں۔ جناب مسلم کو اس دارالامارہ کی چھت پہ لایا گیا، جلاد ساتھ ہے، جلاد کہتا ہے مسلم تمہاری کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ کہا میری وصیت، میری تمنا فقط اتنی ہے کہ میرا ہاتھ کھول دو، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم کا ہاتھ کھولا، 2 رکعت نماز جناب مسلم نے ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ مکے کا رخ کر کے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ابھی جناب مسلم مصروف سلام تھے کہ ایک بار جناب مسلم کے گردن پر جلاد نے پسے پشت سے وار کیا، اور اس طرح کا وار کیا کہ ایک جھٹکے میں سر و بدن میں جدائی ہو گئی۔ سر کو اٹھا لیا، اور تاریخ کہتی ہے لاشے کو دارالامارہ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا گیا۔ ارے سر تو اٹھایا، لیکن لاشے کو تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑے کی زین میں رسیوں کے ذریعے باندھا گیا، اور لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ فریاد کر رہی تھی، واہ مسلمہ، واہ مسلمان، اے میرے مسلم، تم کوفے میں تنہا ہو۔ ارباب عزا تاریخ کہتی ہے کہ ادھر جناب مسلم کا سر لے کر جلاد ابن زیاد کے پاس پہنچا، اور لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ ارباب عزا ادھر منزل سالبیہ پر مکہ حسین چھوڑ چکے ہیں، قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، وقت نماز داخل ہے، اور اسی اسنا میں مسلح پر حسین کہہ رہے وعلیکہ السلام یا ابن امی۔ جناب عباس کہتے ہیں آقا کس نے سلام کیا؟ جناب عباس 2 زانو ہو کر مسلح کے قریب بیٹھ گئے۔ امام حسین نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی، درمیان میں جناب عباس نے کیا دیکھا کہ مسلم، جناب مسلم دارالامارہ کی بلندی پہ ہے، اور تلوار سے جلاد نشانہ بنا رہا ہے۔ عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پر پہنچا، حسین نے ہاتھ روک دیا، اے عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، میرا مسلم کوفے میں شہید کر دیا گیا، میرے مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، میرے مسلم کی مظلومی یہ ہے کہ میرے مسلم کے بچے میرے مسلم سے بچھڑ گئے ہیں۔ ارے میرا مسلم، میرا غریب بھائی۔ ارباب عزا میں آخری جملہ مصائب کا کہہ دوں کہ جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا کوفے سے روانہ کوفے میں داخل ہوا ہے، تو جناب امام حسین علیہ السلام کے سر نے ایک بار پھر آواز دی وعلیکہ السلام۔ جناب زینب نے متوجہ ہو کے کہا بھیا کس نے سلام کیا؟ کہا زینب ذرا دارالامارہ کی طرف دیکھو، میرا بھیا مسلم سلام کر رہا ہے۔ واہ مسلمہ، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما۔ یہ ماتم مسلم ابن عقیل اور عزاداری مسلم ابن عقیل کو ہم سے قبول فرما۔ ہماری الحجت ٹی وی اور اس کے تمام تر اراکین اور تمام ہمارے مولانا عباس حسنی صاحب اور ان کے تمام بہی خواہ اور جہاں جہاں سے بھی سامعین سننے والے ہیں، مولا سب کے ہم و غم کو دور فرما، سب کے بچوں کو حفظ و امان عطا فرما، خصوصاً اس دور پورا شوق میں، اس دور وبا میں ہر ایک کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھ اور جلد سے جلد اس بیماری کا خاتمہ فرما کر انسانیت کو سکون منزل عطا فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔